فی سبیل اللہ، جو آج بات ہونی ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں، تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کون سی راہ ہے جس پر یہ مارے گئے، قتل ہو کر بھی یہ زندہ، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، قتل ہو کر بھی زندہ، ٹکڑے ہو کر بھی زندہ، ان کی لاشیں جناب والا روند دی گئیں پھر بھی وہ زندہ، ان کی گردنیں کٹ گئیں پھر بھی وہ زندہ۔ یہ بات کیا ہے؟ فرمایا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ یا اللہ وہ تیری راہ کون سی ہے؟ آج غور کرنا ہے اس بات کے اوپر، فی سبیل اللہ پر۔ یا اللہ وہ تیری راہ کون سی ہے جس پر چل کر یہ مارے جائیں تو یہ مر کر بھی زندہ ہو جائے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بات کھلے بھائی، بات کھلنے لگی، میں تو توجہ فرمائے پیارے عزیز دوستوں، رب کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ پانچوں نمازوں میں آپ بھی دعا مانگتے ہیں، میں بھی دعا مانگتا ہوں، ہر بندہ دعا مانگتا ہے۔ اللہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب دیکھنا ہے وہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ جب نماز پڑھنے آ گیا تو مومن تو ہے، ایمان تو لے آیا، مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، خدا کو تو مانتا ہے، لا شریک بھی مانتا ہے، اس کو معبود بھی مانتا ہے، تبھی تو عبادت کے لیے، تبھی تو نماز کے لیے آیا ہے۔ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ ذرا قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ متصل آیت کریمہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ سیدھی راہ کون سی راہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کون زندہ ہے؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ کہاں مارے گئے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ کون ہے؟ وہ زندہ ہے۔ ذرا اونچا بولیے، کیا ہے وہ؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے۔ اب دیکھنا ہے وہ اللہ کی راہ ہے کیا، وہ کون سی راہ ہے جس پر یہ مر کر بھی زندہ ہو گئے، مر کر بھی حیات ابدی پا گئے۔ ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرا اور قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی انہیں مقام جنت عطا ہو گیا۔ ان کو اللہ رب العالمین نے وہ قبر کے عذاب سے بھی، حساب و کتاب سے بھی، نکیرین کے سوال و جواب سے بھی، تمام باتوں سے مبرہ منزہ اور تمام باتوں سے آزاد کر کے انہیں مقام جنت عطا کر دیا۔ وہ بات وہ راہ کون سی ہے جس پر وہ چلے اور اتنا بڑا مرتبہ پا گئے، اتنا بڑا رتبہ پا گئے، اتنا بڑا درجہ پا گئے؟ اب ذرا دیکھیے قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، یہی سورۃ فاتحہ کیا بتا رہی ہے۔ سورۃ فاتحہ کہہ رہی ہے جب تم نے کہا نا اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تو آگے بات کیا ہے؟ راہ کون سی؟ صراط الذین، غور کیجیے گا بھائی، صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم، اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ کی راہ کون سی راہ ہے بھائی؟ راہ ان لوگوں کی، بڑی توجہ بھائی، راہ ان لوگوں کی جن پر مولا تو نے کیا کیا جی؟ تو نے انعام کیا۔ وہاں کیا ہے؟ غور کریں گے بھائی، بات کو سمجھنا چاہیں گے، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ کہاں مارے گئے؟ دیکھیے غور طلب بات ہے، تفسیر قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو کئی دروازے کھلتے ہیں، کئی پردے اٹھتے ہیں، ایک کے بعد ایک پردہ اٹھتا ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے چمکتا ہوا محل نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ آپ ایک آیت پر غور کریں اگر بیٹھ کر تو کئی دروازے اور کئی پردے اٹھیں گے، کئی کواڑ کھلیں گے، کئی جناب آپ کے سامنے موتی اور کئی جواہر اور ہیرے آپ کو نظر آئیں گے۔ پیارے دوستو، بات ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، ذہن میں رکھنا، اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ اور وہ راہ سیدھی ہے کون سی؟ فرمایا صراط الذین، راہ ان لوگوں کی۔ تو اللہ لوگ تو نہیں ہے، توجہ نہیں ہے آپ کی، اللہ لوگ تو نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو معبود ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے صراط الذین، راہ ان لوگوں کی۔ پتہ چلا کہ لوگوں کی راہ چلنا ہے، اللہ کی راہ
راہ اللہ کی راہ نہیں ہے بھائی. اللہ کی راہ میں نے ایک شاید کسی موقع پہ کہا تھا, راہ وہ ہوتی ہے جس پر کوئی چلا ہو, راہ وہ ہوتی ہے جس پر پاؤں کے نشان ہو, راہ وہ ہوتی ہے جس پر چل کر کوئی منزل مقصود تک پہنچا ہو, پتہ چل جاتا ہے یہ راستہ ہے, یقیناً ادھر کوئی آبادی ہے, یہ روڈ جا رہا ہے, یقیناً یہ کسی منزل پہ پہنچے گا. تو پیارے دوستو, اللہ چلنے سے پاک ہے. راہ کس کو کہتے ہیں؟ راستہ جس پر کوئی, یہی بات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ پگڈنڈی راستہ جناب من. صراط الذین انعمت علیہم, راہ ان لوگوں کی, پتہ چلا کہ ہم نے لوگوں کی راہ چلنا ہے. لوگ کون ہیں؟ جن کی راہ چلیں گے تو وہ اللہ کی راہ پر چلنا ہوگا, جن کی راہ چلیں گے تو وہ اللہ کی راہ پر چلنا ہوگا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ جناب والا کون سے نفوس قدسیاں ہیں؟ وہ کون سے اللہ کے محبوب بندے ہیں؟ وہ کون سے اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ وہ کون سے اللہ رب العالمین کے محبوب ترین ہستیاں ہیں کہ جن کے راستے پر چلنا, اللہ کے راہ پر چلنا ہوگا. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, یہ طے ہو گیا نا, راستہ ان لوگوں کا جن پر مولا تم نے انعام کیا ہے. اے میرے پروردگار عالم, وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا من النبیین. اور پہچاننا ہے نا جی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں کی راہ ہم نے چلنا ہے. اچھا چلیں گے لوگوں کی راہ, جب لوگوں کی راہ چلیں گے تو وہ لوگوں کی راہ چلنا کس کی راہ ہوگی؟ اللہ کی راہ چلنا ہوگا. کس کی چلنا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی راہ پر چلنے کو اپنا چلنا قرار دیا. اگر کہتے ہو تو قرآن کی ایک آیت پیش کر دیتا ہوں. ارے ہم دوڑ رہے تھے, ہم سعی کر رہے تھے, ہم صفا سے دوڑے, مروا پر آئے, مروا سے دوڑے. حاجی صاحب میری طرف توجہ فرمائیے. حاجی صاحب آپ تو ماشاءاللہ توجہ, صفا سے دوڑے, مروا پر آئے, مروا سے بہتر توجہ کیجیے, مروا سے دوڑے, صفا پر گئے. ہم صفا اور مروا پر دوڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ سعی کر رہے ہیں. یہ حج کا بھی رکن ہے اور یہ عمرے کا بھی رکن ہے. حج کے لیے بھی صفا مروا کی 7 چکر لگانا لازم, اور عمرے کے لیے بھی بولیے لازم. تو ہم نے پوچھا یار یہ کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ یہ صفا پہ جاتے ہو, پھر صفا سے مروا پہ آتے ہو, پھر یہاں سے پھر صفا پر جاتے ہو. ارے یہ 2 پہاڑیاں ہیں, ان کے اوپر کیوں ان کی طرف دوڑ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ, سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ مکرمہ سیدہ ہاجرہ صفا سے دوڑی تھی, مروا پر آئی تھی, مروا پر دوڑی تھی, صفا پر گئی تھی. یار کیوں دوڑی تھی وہ؟ کیوں دوڑ لگائی تھی انہوں نے؟ کیوں وہ تیز تیز چلتے ہوئے ان پہاڑیوں پر گئی تھی؟ تو کہنے لگے جی بات یہ ہے انہیں پانی درکار تھا, انہیں پانی. بڑی توجہ میرے بھائی, اس بات پر یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی راہ اللہ کی راہ ہے. توجہ ہے, اللہ کے محبوب بندوں کی راہ کس کی راہ ہے؟ میں یہ قرآن پیش کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا. پیارے عزیز دوستو, جناب صفا اور مروا پر حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے. ہم نے کہا کیوں دوڑی تھی؟ کہنے لگا انہیں پانی چاہیے تھا. میں نے کہا مولانا آج تو آپ کو پانی نہیں چاہیے, آج آپ کو پانی کی, بھائی میری طرف دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں. حضور بزرگان میری ملت کے بزرگوں توجہ فرمایا, میری بات ساری گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ اوپر چھت پہ دیکھیں گے, ادھر کچھ نہیں, آپ مجھے دیکھیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنے کا مزہ اسی میں ہے. ہاں آپ مجھے دیکھیں, میں آپ کو دیکھوں, پھر مزہ ہے نا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس وقت پانی درکار تھا آپ کو, آپ دوڑ رہی تھی پانی کے لیے. آج تو پانی کی ضرورت نہیں ہے, آج پانی کی ضرورت, آج آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. آج وہاں ٹھنڈے کولر پانی کے بھرے ہوئے, 2 راستے دونوں طرف جو ہے وہ برآمدے کے اندر دونوں طرف کولر رکھے ہوئے ہیں. آپ صفا سے آئے, آپ کو پیاس لگے, مروا جاتے ہوئے 6 دفعہ پانی پیے, آپ پی سکتے ہیں. مروا سے پھر صفا کی طرف جائیں, آپ کو 10 دفعہ پیاس لگے, آپ پانی پی سکتے ہیں. اب پانی کی ضرورت تو نہیں ہے, اب کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ اب کیا بات ہے؟ وہ تو پانی چاہیے تھا, اب تو آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے اللہ کے نبی نے اللہ نے اس کو لازم کر دیا. ان الصفا والمروہ, صفا اور مروا کی دوڑ کو رب کریم نے لازم کر دیا. لہذا پانی ہو نہ ہو حضرت ہاجرہ کے طریقے کو ضرور ادا کرنا ہے.
حضرت حاجرہ کے طریقے کو ضرور ادا کرنا ہے، پانی مقصود نہیں ہے۔ پھر رب نے کیا کہا؟ رب نے یہ طریقہ کس کا تھا؟ دوڑی کون تھی؟ بولیے، حضرت حاجرہ کون دوڑی تھی؟ اللہ کی بندی۔ کون دوڑی تھی؟ اللہ کی ولیہ، اللہ کی، ہاں اللہ بھائی، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، تو اس سے بڑی ولیہ اور کون ہوگی؟ ہے اللہ کی ولیہ۔ ولیہ دوڑی صفا سے مروہ۔ رب کریم نے فرمایا دنیا والو، جو میرے بندوں کی راہ چلے گا وہ میری راہ چل رہا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا کہا جی؟ حاجرہ کی نشانی کو کس کی نشانی کہا؟ بولیے، حاجرہ کی نشانی کو کس کی نشانی کہا؟ اپنی نشانی، شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو صراط الذین، راہ ان لوگوں کی، کس راہ پر چلے وہ کہ وہ مر کر بھی زندہ ہو گئے؟ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی، کن لوگوں کی راہ؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان ہستیوں کا کوئی نام، ان ہستیوں کا کوئی پتہ قرآن کہتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں، میں آیا اسی لیے ہوں، ہدایت کے لیے آیا ہوں، راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں سبق دینے کے لیے۔ ہاں وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کی راہ چلے تو اللہ کی راہ چلنا ہو جائے، جن لوگوں کے پیچھے چلے تو اللہ کا چلنا ہو جائے، جن لوگوں کو راضی کر لے تو اللہ کو راضی کرنا ہو جائے، جو لوگ ہم سے راضی ہو جائے تو ان کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، وہ نبیین کی جماعت ہے۔ ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے آقا محمد الرسول اللہ، کملی والے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات گرامی ہے۔ ہم نے فرمایا من النبیین، وہ نبیین کی جماعت ہے۔ نبی کی پیروی کر لو، جب نبی کی پیروی کر لو گے پیارے دوستو تو سمجھ لو تم نے اللہ کی، نبی کی اطاعت کر لو گے تو سمجھ لو تم نے اللہ کی، نبی کا کہنا مان لو گے سمجھو تم نے اللہ کا کہنا مان لیا، نبی کی بات سن لو گے سمجھو تم نے اللہ کی بات سن لی ہے، نبی کی بات سن لو گے تو اللہ کی بات سن لی۔ یا الہ العالمین من النبیین، میرے نبی کے طریقے پر چلے۔ اب فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے جائے، انہیں مرا ہوا نہ کہنا یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ میری راہ میں مارے گئے ہیں۔ مولا تیری راہ کیا ہے؟ میری راہ یہ ہے کہ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ کس پر انعام کیا؟ فرمایا پہلی جماعت ہے نبیین، نبیوں کی جماعت جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ وہ نبی کس راہ پر چلے ہیں؟ اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے جناب من انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، اسلام کے لیے وطن قربان کیا ہے، اسلام کے لیے اولاد قربان کی ہے، اسلام کے لیے مال قربان کیا ہے۔ یہ ان کی راہ ہے، یہ ان کی راہ ہے۔ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے لیے پوری راتیں میرے پیارے کملی والے مصلی پر کھڑے ہوئے، رب کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر والے، او بھائی جاگ رہے ہو؟ اے چادر والے، اے کملی اوڑھنے، اے چادر اوڑھنے والے، ایھا المزمل قم اللیل، اٹھ رات کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی راہ کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت۔ فرض نماز ہم نہیں پڑھتے، نوافل تو اپنی جگہ رہے، تہجد تو اپنی جگہ رہی، چاشت و اشراق و اوابین، یہ نمازیں تو اپنی جگہ رہیں، فرض ہمارے گم ہے۔ ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، اٹھ رات کو، لیکن اتنا کھڑا ہو کر عبادت کرنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جائے، نہیں، قم اللیل الا قلیلا نصفا، آدھی رات آرام کر لے، آدھی رات آرام بھی کر لے، عبادت بھی۔ یہ ہے اللہ کی راہ۔ کس کی راہ؟ یہ
اللہ کی راہ، گویا نبی کی راہ، اللہ کی راہ، اسلام کی ترویج کے لیے جانیں قربان کر دی۔ جنگ احد کی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، پیارے دوستو ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو جناب چھائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں، ہمارے جناب ٹھنڈے کولر لگے ہوئے ہیں، پیارے دوستو ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ کوئی تکلیف نہ ہونے کے باوجود ہم اپنی عبادت پوری نہیں کرتے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دو، مال بھی قربان کر دو، اولاد بھی قربان کر دو، بولو بھائی ہم میں کون ہے جمعے کا دن اپنے ارد گرد دیکھے؟ محلے میں جاؤ، جس کا دروازہ کھٹکاؤ ہاتھ سے پکڑو، تو کون ہے؟ کہے گا مسلمان۔ کیا کہے گا؟ ہاں، ہاتھ پکڑ کے پوچھنا تم کون ہو؟ کہے گا مسلمان۔ کوئی ایک بھی نہیں کہے گا، کوئی اللہ قلیل، کوئی 100 میں ایک ہو جو کہے میں یہودی ہوں، یا کہے میں نصرانی ہوں، یا کہے کہ میں ہندو ہوں، یا میں سکھ ہوں، ورنہ اکثریت کیا کہے گی؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے تو پیارے عزیز دوستو، رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے پیارے محبوب من النبیین، آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے اسلام کی ترویج کا حق ادا کر دیا، آپ نے پیارے دوستو اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ یہی سبق دے دیا ہمیں کہ اس راہ پر جو چلے گا وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اور اس میں اگر وہ مارا جائے، اس میں اگر آپ نے وضو کیا، اذان سنی، آپ نے گھر میں وضو کیا، توجہ کیجیے گا، آپ نے گھر میں وضو کیا، آپ نے سنتیں ادا کی، اور جناب گھر سے مسجد کی طرف آپ آ رہے ہیں، اب اگر راستے میں مر گئے، شہید ہیں، راستے میں مر گئے، اور بھائی توجہ کریں، راستے میں مر گئے، کیوں؟ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے بھائی؟ اللہ کی راہ ہے۔ یہ گھر سے وضو کر کے مسجد آنا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے نکلا، توجہ کرنا، اور وضو کر کے گھر سے نکلا مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں مر گیا، یہ شہید ہے۔ بندے نے نیت کی، حج کی، سوار ہوا، ابھی اپنے علاقے سے کراچی سے باہر نہیں نکلا تھا، مر گیا، یہ شہید ہے۔ یہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں مر گیا۔ کس کی راہ میں؟ حج کرنے اللہ جاتا ہے کیا؟ بولو تو صحیح۔ نماز پڑھنے اللہ جاتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے بندوں کی راہ اللہ کی راہ ہے۔ پتہ چلا کہ اگر وہ حج کے لیے نکلا تھا تو اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، لہذا اگر مر گیا تو یہ شہید ہے۔